انور مقصود آپ کی خدمت میں۔ آج میرے مہمان کا تعلق ہے تو پاکستان سے، مگر اب وہ امریکن نیشنل ہیں، وہیں رہتے ہیں برسوں سے۔ کوئی بھی کام کرنا جس میں محنت کر کے کمایا جائے، میں سمجھتا ہوں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ آپ نیو یارک میں ٹیکسی چلاتے ہیں، پاکستان آئے ہوئے تھے تو لو اسٹاپ میں میں نے ان کو دعوت دی ہے، تو ملاقات کرتے ہیں۔ آپ امریکہ سے کب تشریف لائے؟ آپ امریکہ سے کب تشریف لائے؟ Can you explain this in full English? آپ کو اردو نہیں آتی؟ آندھی ہے۔ تو پھر اردو میں بات کریں نا۔ Okay. Can I call you Henry? جی نہیں، میرا نام انور مقصود ہے۔ انور مقصود، یار یہ پاکستانی تم لوگ جو ہے ترقی نہیں کر سکتے۔ کیا رکھا ہے اس نام ہے انور مقصود؟ واٹ میننگ؟ شیم فل میننگ۔ انور بھی اور مقصود بھی۔ اور ترقی کرو یار، بیٹر کیپ گڈ نیم، نیو نیم، فلائی ہائی اسکائی ابو ڈارلنگ، انجوائے۔ آپ سے جو سوال کیا جائے صرف اس کا جواب دے۔ ہاں جی۔ آپ نیو یارک میں ٹیکسی چلاتے ہیں؟ گڈ ایوننگ، بائے، تھینک یو۔ آپ سمجھ نہیں رہے، ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، یہ آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے۔ گڈ ایوننگ۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ جی آپ نیو یارک میں ٹیکسی چلاتے ہیں؟ ہاں جی، چلاتے ہیں۔ جو چیز آتی ہے، جو کام آتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تنو کی واٹ از یور پرابلم بلڈی؟ گالی باتیں، تھلے رکھ۔ اس طرح کے جملے آپ نہیں بولیں گے۔ یہ نیچے یہ آپ ٹیکسی میں نہیں بیٹھے ہوئے نیو یارک میں، بس آپ پاکستان میں ایک پروگرام میں ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ گل سنو، دیکھو میں نے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں پہلے بھی۔ میں آپ سنیں میری بات سنیں، یہ چھوڑے انگلی پہلے پوری میری بات سنیں۔ یہ مہمانوں کو بلا کے جو تو بدتمیزی کرتا ہے نا، مطلب یہ کہ آپ جو اس میں بلا کے مہمانوں کے ساتھ میں وہ کرتے ہیں، یہ نہ کرنا میرے ساتھ، بیکاز بیک گراؤنڈ مائی از نہیں، میں آپ سے لائک اے کنٹوٹا۔ آپ ٹھیک ہے، بالکل آپ یہ دو تین لفظ جیسے ہیں نا، آپ ٹیکسی والے جو اکثر بولتے ہیں نیو یارک میں، یہ یہاں استعمال نہ کریں۔ اچھا، ہاں، کیونکہ ہماری تہذیب دوسری ہے۔ مطلب اس سے برے الفاظ استعمال کریں؟ نہیں، میں صرف پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ نیو یارک میں ٹیکسی چلاتے ہیں؟ ہاں جی، میں نے آپ کو جواب بڑا کامل جواب دیا ہے کہ جو چیز چلانی آتی ہے وہی چلاتے ہیں۔ تم لوگوں کی طرح نہیں، لکھنا آتا نہیں ہے، لکھتے ہو۔ اس ملک کی یہی تو پرابلم ہے، جس کو جو کام نہیں آتا ہے وہ اس کا ماہر ہے اس پاکستان میں۔ واٹ از یور پرابلم بلڈی؟ پھر آپ نے پہلے یہ ہے لینگویج ہے۔ پاکستان میں کیا کرتے تھے؟ پاکستان میں جو سب کرتے تھے، کیا مطلب؟ بچے پیدا کرتے تھے۔ دیکھو بچے پیدا، اب یہی ہے کہ کوئی انٹیلیجنٹ آدمی آیا نہیں ہوگا تمہارے پروگرام میں۔ بات یہ ہے بچے پیدا کرنے کے لیے تعلیم کی نہ ضرورت ہے نہ تہذیب کی ضرورت ہے، صرف اتحاد چاہیے، اور وہ ہمیں اور ہماری بیوی میں بڑا اتحاد تھا۔ آفٹر میرج فرسٹ ایئر ڈیلیوری ٹوئنس۔ ہائی انگلش ہے تمہاری سمجھ میں شاید نہ آئے، لیکن سمجھو اس کو غور سے۔ آفٹر میرج فرسٹ ایئر ٹوئنس ڈیلیوری، آفٹر سیکنڈ ایئر اگین ڈیلیوری سنگل، اوکے، دین اگین تھرڈ ایئر ڈیلیوری ٹوئنس، فورتھ ایئر اگین ٹوئنس، اینڈ ففتھ ایئر اگین ون سولو۔ سولو کا مطلب ہے کلہ، کلہ کلہ، یو نو۔ 11 بچے ہیں میرے، 11 کڈس۔ ایک میاں سے، معاف کیجیے گا میں ایک میاں کہہ گیا، ایک بیوی سے؟ گل سن، آج تک تجھے کوئی اس طرح کا مہمان نہیں ملا ہوگا۔ آپ میری بات سنیں۔ نہیں میں معافی، ابھی میں نے گل مکمل نہیں کی ہے۔ نہیں میں معافی مانگ نہیں نہیں میں معافی مانگ رہا ہوں آپ سے، نہیں، میرے منہ سے۔ اگر میں نے یہاں نہ روکا تو مسلسل بدتمیزی کرے گا۔ سن، میں بتاتا ہوں۔ نہیں آپ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، دیکھیے، ایک تہذیب آواز نہ ہے، آئے تیری، آواز نہ آئے۔ اس پروگرام کی ایک تہذیب ہے۔
लानत भेजता हूँ मैं तुम्हारी इस तहजीब के ऊपर जिसमें इस तरह का सवाल किया जाए। देखिए, एक बीवी से कहने के बजाय मेरे मुंह से एक मियाँ से निकल गया, तो इसमें माफ़ी मांग रहा हूँ मैं आपसे। आप तशरीफ रखें। इंसान के बच्चे बन के काम करो, समझ में आई? आएगा ना अमरीका, पता भी नहीं लगेगा कितने गया है तू। मैं आपसे फिर माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं लानत भेजता हूँ माफ़ी शाफी पे, इस तरह के सवाल हज़फ करो। गलती से निकल गया मुझसे। नहीं, गलती से क्यों निकला यार? मैं गलती से गाली दे दूँ फिर? अगर मैं दूँ गाली और मैं कहूँ गलती से निकल। देखिए, आपने कहा आप 11 बच्चे हैं। हाँ, तो तेरे को की तकलीफ है? नहीं, मुझे क्या तकलीफ तेरे होगी? बच्चे मेरे हैं। गलती से बेगम के बजाय मेरे मुंह से मियाँ निकल गया। आप इतना नाराज हो रहे हैं उस पर? बच्चे मेरे हैं ना, तेरे नहीं है तो तू अपना इलाज करा। आप जब तक इश्तहार देखें प्लीज। जी, सीधे बैठो, आराम से रिलैक्स होकर बैठो। हाँ 11 बच्चे। हाँ जी, 11 बच्चे। फिर खानदानी। और तू मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ गया यार? Why are you after my children? नहीं 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 नहीं, क्या मतलब है? What is your problem bloody? बच्चे मेरे हैं, तू बच्चों के पीछे पड़ मगर पै गया। खानदानी मनसूबाबंदी पर आपने अमल नहीं किया। और मेरी जो बंदी है ना, वो ख़ानदानी मंसूबे में काम करती थी। जब उसे नहीं पता था तो मुझे किस तरह पता लग सकता था? है कि नहीं गल? बहुत पैसे खर्च हो गए होंगे किसके? 11 बच्चों की पैदाइश पे। क्या मतलब? बेगम जो थी सरकारी मुलाजमत थी और डिलीवरी के सारे अखराजात जो थे वो सरकार बैर करती थी। जब तक सरकारी ख़जाने में पैसे थे धड़ाधड़ डिलीवरी हो रही थी। एक दिन लेटर आया, सरकार के ख़जाने में पैसे ख़त्म हो गए, मुक गए हैं, हमारे बच्चे भी मुक गए। अमेरिका में आप खुश हैं? बहुत खुश। हाँ हाँ हाँ, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, एक्सीलेंट, बहुत खुश है। बड़े डॉलर कमा रहे हैं, इतने डॉलर कमा रहे हैं कि बच्चे तो क्या, अब अगर थोड़ी ट्राई करें तो बड़े भी पैदा कर सकते हैं। ये क्या बात हुई? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, ये हाई लेवल बात है। क्या मतलब? देखो बात ये, अमेरिका की हर चीज़ बहुत बड़ी होती है और सब्जियां अल्लाह माफ़ करे। हैव यू सीन दी रेडिश और की कहते हैं उसको, सॉरी वेजिटेबल जो मूली आती है, क्या कहते हैं उसको? कुछ भी कहते हैं आप। मूली जी यार, 6-6 फुट की मूली होती है। कितने फुट की? 6 फुट की मूली। पूरा घर एक एक बाइट ले लेता है, फिर भी 1.5 फुट मूली बच जाती है। और केले, मैं कहता हूं मैं यट टू गो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। केले, वो इतने बड़े बड़े केले होते हैं कि केले खा खा के हम थक जाते हैं, वो केले मुकते नहीं हैं। और तौबा तौबा, कद्दू, ओए अमेरिकन कद्दू इतना बड़ा होता है कि कोई उठा ही नहीं सकता उसको, इतना वजनी होता है।